فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلَبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ فجر قرآن مجید کا 89واں سورہ ہے، 89 نمبر سورہ ہے۔ اس کی آخری چند آیتوں کی تلاوت کا شرف اس مختصر سے وقت کے لیے حاصل کیا کہ جس میں اللہ کسی بندے سے مخاطب ہو کر اس کو چن رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، راضیۃ مرضیہ کا اعزاز اس کے حوالے کر رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مطمئن نفس کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب سورہ فجر سے مراد کون ہے وہ بشر، کون ہے وہ اللہ کا بندہ، کون ہے اللہ کا وہ پسندیدہ کہ جس کو اللہ خود مخاطب ہوگا کہہ رہا ہے کہ اے مطمئن نفس پلٹ اپنے رب کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ جملے اس بات کے، یہ کلمات اس بات کے گواہ بن رہے ہیں کہ عام جنت والوں کے لیے جنت عام الگ ہے، اللہ نے ایک جنت جو بنائی ہے جس میں اللہ کی جنت ہے وہ اور ہے۔ فادخلی فی عبادی، آپ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آپ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جنتیوں کے لیے جنت اور ہے، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ کون ہے، کون بندہ ہے، کس بندے کو اللہ نے مخاطب کیا، اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے وہ مطمئن نفس کہ جس کو اللہ آواز دے رہا ہے کہ مطمئن نفس۔ تو عزیزان گرامی، اگر مفسرین کے درمیان اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مختلف انداز میں اس کی تشریح کی گئی، اس کی تفسیر کی گئی۔ ہر آدمی نے اپنے مکتب فقہ کے لحاظ سے اس آیت کے ذیل میں کسی نہ کسی کو مصداق بنایا، کسی نہ کسی کو مراد بنایا۔ بعض مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات مطمئنہ، نفس مطمئنہ والی آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ تمام مسلمانوں کے واسطے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سربسیوج ہوتے ہیں۔ جب وہ آخری وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ملک الموت کے ساتھ ایک آواز آتی ہے غیبی کہ اے مطمئن نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بے شک مسلمان مراد ہیں، لیکن اس سے مراد فقط و فقط مومنین ہیں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ مطمئن نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی۔ بعض لوگوں نے اور آگے بڑھ کے کہا کہ بے شک مسلمان بھی مطمئن نفوس ہو سکتے ہیں، مومنین بھی مطمئن نفوس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خاصان خدا کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ متقین کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ ترین بندوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تب یہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بعض مفسرین اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، یعنی جناب آدم نے تبلیغ رسالت
تبلیغی کام پہنچا دیا اور اللہ کے حکم سے دین اسلام کی تبلیغ کر لی، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اب ظاہر ہے خواہش ہوگی کہ پتہ تو چلے کہ میں نے جو تبلیغ کی تو اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی۔ تو اللہ کی طرف سے ان آیات تسکین کے طور پر نزول کیا گیا ان آیات کا کہ اے مطمئن نفس، اے آدم تو مطمئن ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، میں تم سے راضی، تمہارے عمل سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ جناب نوح اس دنیا سے جانے لگے تب ان آیتوں کا نزول ہوا، ابراہیم جانے لگے تب ان آیتوں کا نزول ہوا، موسیٰ اس دنیا سے جانے لگے تب ان آیتوں کا نزول ہوا، یوسف و یحییٰ و زکریا و ادریس و عزیز، یعنی کل ملا کر انبیاء مسبق نبی کریم سے پہلے جو آ جاتے رہے، ان کے آ جاتے جاتے اس بات کی صدا اللہ کی طرف سے آئی کہ تم مطمئن ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بے شک انبیاء کرام ان آیات کے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقط و فقط سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کا لما خلقت الافلاق فخر موجودات حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تب ایک آواز آئی کہ اے مطمئن نفس، پلٹ آؤ، اس لیے کہ تم نے تبلیغ دین کی، تکمیل دین کی، دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند مجھ سے حاصل کی، میں تم سے راضی ہوں، اے محمد تم مجھ سے راضی۔ بعض مفسرین نے کہا بے شک سرکار ختمی مرتبت ان آیات کے مصداق ہیں، لیکن اس سے مراد فقط محمد نہیں ہے بلکہ ان کی آل پاک بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ لیکن بعض لوگوں نے اور آگے بڑھ کے کہا کہ بے شک محمد اور آل محمد ان آیات کے مصداق ہیں، لیکن اس سے مراد فقط و فقط حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ دیکھیے مشکل کشا سب ہیں، مظہر العجائب سب ہیں، امام حسن بھی مظہر العجائب، امام حسین بھی مظہر العجائب، امام زین العابدین بھی مظہر العجائب، امام محمد باقر علیہ السلام بھی مظہر العجائب۔ لیکن جب بھی کہا جاتا ہے یا مظہر العجائب تو اس سے مراد نہ امام حسن لیے جاتے ہیں، نہ آقا حسین لیے جاتے ہیں، نہ علی ابن الحسین زین العابدین لیے جاتے ہیں، نہ محمد ابن علی باقر لیے جاتے ہیں، بلکہ فوراً تصور جاتا ہے مولائے متقیان کی طرف، اور سب سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ مظہر العجائب سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اسی طرح خل پہ سب فائز ہیں، لیکن جب بھی خل کا تذکرہ ہوا یا نبی کا ذکر ہوا، دسترخوان سب کا مشہور تھا، سب سخی تھے، لیکن جب بھی دسترخوان کی بات آئی تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام اس سے مراد امام حسن علیہ السلام لیے گئے۔ اسی طرح سب صابر ہیں، شہداء معصومین میں سب صابر ہیں، لیکن جب بھی کہا جاتا ہے صابر امام سید الشہداء تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ سب زین العابدین ہیں، سب سید الساجدین ہیں، لیکن جب بھی کہا جائے گا کہ زین العابدین نے یہ فرمایا، سید الساجدین نے یہ فرمایا، تو اس سے مراد نہ نبی کریم لیے جائیں گے، نہ علی مرتضیٰ لیے جائیں گے، نہ حسن مجتبیٰ لیے جائیں گے، نہ حسین شہید لیے جائیں گے۔ لیکن جب بھی کہا جائے گا زین العابدین نے یہ فرمایا تو ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد علی ابن الحسین زین العابدین ہیں۔ اسی طرح سب صاحبان علم ہیں، لیکن جب علم کا تذکرہ ہوگا تو امام محمد باقر علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا۔ سب صادق ہیں، سب سچے ہیں، لیکن شہداء معصومین میں سب صادق ہیں، لیکن جب بھی کہا جائے گا صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا تو اس سے مراد صادق سب ہیں، لیکن اس سے مراد فقط اور فقط چھٹے امام لیے جائیں گے۔ سب کاظم ہیں، لیکن جب بھی کہا جائے گا حضرت کاظم نے یہ فرمایا تو سب سمجھ جائیں گے موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ سب اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے، لیکن جب بھی کہا جائے گا امام رضا نے یہ فرمایا تو اس سے مراد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا کہ سب مطمئن نفوس ہیں، لیکن اس سے مراد فقط اور فقط حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اور بات سامنے کی بھی ہے، میں دیکھیے میں جاہل آدمی ہوں، لیکن دو چار کی بات اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو خود بخود اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کا مصداق فقط اور فقط آقا حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان آیتوں کے آنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور اللہ بغیر رکے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ پلٹ آپ نے رب کی طرف۔ تو سوائے اس امتحانی منزل میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مثلا میں سننے والوں کے لیے ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سی انڈیکیشنز ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ کہیں آیت جب مکمل ہو جاتی ہے تو آیت کے اوپر توئے لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ مکمل ہو جاتی ہے تو میم لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ مکمل ہو جاتی ہے سواد لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ قاف لکھا ہوتا ہے،
کہیں پر صلی لکھا ہوتا ہے، کہیں پر لا لکھا ہوتا ہے، لام الف۔ ان سب کی الگ الگ نشانیاں ہیں، الگ الگ پہچان ہیں، لیکن میں دو چیزوں پر خاص کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ اگر آیت کے بعد لام الف آ جائے، لا، اس کا مطلب ہے نو، اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نو، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کے لیے شرط ہے کہ دوسری آیت سے ملا کے پڑھو، اس لیے کہ اللہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے، لیکن اللہ جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بندے سے کلام کر رہا ہے وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور کہیں کہیں پر میم آ جاتا ہے، یہ بھی واضح نشانی ہے۔ میم کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی جو بھی کلام، جو بھی اللہ کا پیغام تھا، جو بھی موضوع تھا، وہ یہاں پہ آ کر وہ اختتام پہ پہنچ گیا۔ اب یہاں پہ رکو، چاہے ایک سانس، روایت کہتی ہے چاہے ایک سانس کے لیے رکو، اور یہاں سے تدبر کرو، یہاں سے فکر کرو کہ اللہ نے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر، جس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر وقف لازم یعنی رکنا ضروری ہے، اور جہاں پر لام الف یا صلی آ جائے تو یہاں کا مطلب یہ ہے کہ فوراً آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے چاروں آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس۔ دوسری آیت ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ تیسری آیت ہے فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ چوتھی آیت ہے وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ابتدائی دو آیتوں کا اگر آپ دیکھیے گا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ الگ آیت، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ الگ آیت، لیکن جب بھی قاری قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کرے گا تو کبھی اس طرح تلاوت نہیں کرے گا جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایک آیت کو الگ پڑھ رہا ہوں، دوسری آیت کو الگ کر رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ نہیں کہوں گا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ نہیں کہوں گا۔ جب بھی میں پڑھوں گا تو کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے، ابھی اللہ کی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب اس آپ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیے، اس کے پیش نظر آپ دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہنگام ہے جہاں اللہ کا ایک محبوب بندہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اور اللہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے لیکن بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ ایک درود بھیج دیے محمد وعلی محمد۔ پھر سب سے بڑی بات، اب میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے، کہ اگر مفسرین کو جاننے دیجئے، معصومین علیہ السلام میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، اس کی مصداق کے بارے میں پوچھا کہ کون مراد ہے، کون مصداق ہے، تو آپ نے تین باتیں کہیں۔ اس کو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی کوٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ فجر، پورا سورہ میرے جد امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہی کہ جو شخص روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار میرے جد حسین مظلوم کے ساتھیوں کے درمیان محشر کے ہنگام میں ہوگا۔ اور تیسری بات آپ نے مزید فرمائی کہ تم اس سورہ فجر کو سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو۔ تو اب ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مفسرین اور ہیں، امام المفسرین اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور اب یہاں پر انالائز کریے تب آپ کو یوں بھی سمجھ میں آ جائے گا، جہاں امتحان کی سختیوں میں بڑے بڑے ٹھٹکتے ہوئے نظر آئے، جھجکتے ہوئے نظر آئے، بس کہتے ہوئے نظر آئے، اف کہتے ہوئے نظر آئے، بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے نظر آئے، جب انہی امتحانی منزلوں میں حسین آئے تو نہ بس کہتے ہوئے نظر آئے، نہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نظر آئے، نہ جھجکتے ہوئے نظر آئے، نہ رکتے ہوئے نظر آئے، بلکہ ایک واحد کائنات انسانیت میں ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے جو ہر امتحان کے بعد اپنے پروردگار سے سوال کر رہا تھا کہ معبود اگر کوئی اور امتحان ہے تو حسین دینے کو تیار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن آپ کے پیش نظر انبیاء ما سبق کے واقعات موجود ہیں، اور بڑے بڑے برگزیدہ بندوں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے امتحانی منزلوں پر بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، کامل بھروسہ اپنے معبود کے اوپر رکھا، لیکن جب امتحان سخت ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب سکت کے باہر ہے یہ امتحان، تو کہا معبود بس اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، معبود اب یہ امتحان میں نہیں دے سکتا۔ جہاں کائنات انسانیت بس کہتی ہوئی نظر آئی، ایک کائنات کا واحد
ذات مقدس ہے حسین، جو ہر امتحان کے بعد اور کہتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ مشیت کی طرف سے آواز آئی، بس اے حسین بس، حضور بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم بھی منزل امتحان میں آئے، امتحان دیے، لیکن جب امتحان سخت ہوا تو رک گئے۔ نوح امتحان دیتے ہوئے نظر آئے، 950 سال تک تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے، مارے گئے، چاروں طرف سے گھیر کے پتھروں میں اس طرح مارا جاتا تھا کہ پتھروں کے اندر آپ چھپ جایا کرتے تھے۔ جناب جبرائیل آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخموں کو صاف کرتے تھے۔ پھر جناب نوح کا اللہ کے اوپر بھروسے کا عالم یہ تھا کہ پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرتے تھے۔ لیکن جب ایک امتحان کی منزل آئی کہ جہاں نافرمان بیٹا ڈوبنے لگا تو گھبرا کر کشتی پر سے ایک سوال کر ہی لیا، جسے قرآن نے کوٹ کیا کہ معبود یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو کہا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا نافرمان ہے۔ یعنی ایک منزل آئی ہے کہ جہاں پر جناب نوح جیسے صابر نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ تمام نافرمانیوں کے باوجود مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا نافرمان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نظر آئے، مرتا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح جناب ابراہیم، کیا کہنا ان کا کامل بھروسہ اپنے معبود کے اوپر، ایسا بندہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا کہ ہر امتحان کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے جس کے امتحانات اور اللہ کے اوپر یقین کا عالم یہ ہو کہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا۔ میں کوئی اور ہوتا، اگر جناب جبرائیل بھی آ جاتے ہو کہتے بیٹے کو ذبح کرو، اور جناب جبرائیل تشریف لے جاتے تو کہتا نظروں کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس لیے کوئی باپ کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے کو قتل کیا جائے، بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ لیکن یہاں اللہ کے اوپر کامل بھروسے کے معراج دیکھیے کہ جیسے ہی خواب دیکھا اپنے بیٹے کو بلایا، کہا اسماعیل میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے کا بھی کمال اطمینان دیکھیے، کہا بابا جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر خنجر بھی رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا ہے راضیۃ مرضیہ کا اعزاز ان کے نام ہونے والا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مطمئن نفس یہ بننے والے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں یہ شامل ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی جنت میں یہی حقدار ہے جانے کے لیے۔ لیکن ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ اطمینان کا عالم تو یہ تھا کہ بچے کو زمین پہ لٹا دیا، چھری بھی نکال لی، لیکن جیسے ہی گلے پہ خنجر رکھا ایک دم سے ابراہیم کے دل میں خیال آیا، ارے میں باپ ہوں، جب اس کے گلے پہ خنجر چلاؤں گا اور خون بہے گا تو ایک باپ کیسے گوارا کرے گا کہ بچے کا خون بہتا ہوا دیکھے۔ بس جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ اب آپ اہل فکر ہیں، اہل نظر ہیں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، یہ اضطراب کی علامت ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی کی یعنی لگ رہی ہو اور وہ شکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، جس کا ششماہا ہاتھوں پہ منقلب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اس کے باوجود وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدائیں بلند کر رہا ہو، جس کا برابر کا بھائی جو ایک دم اولاد کی طرح جس کو پالا تھا اس کے بازو قلم ہو رہے ہوں، وہ صبر کر رہا ہو، اور یہی نہیں بلکہ آخری منزلوں پر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ پروردگار اگر کوئی اور امتحان بچا ہو تو حسین اس امتحان کو دینے کو تیار ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج 6 محرم ہے، آج شہزادے علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اطمینان نفس امام حسین، اللہ اکبر، صبر امام حسین علیہ السلام۔ میں کون سے رخ سے جناب علی اکبر کے مصائب آپ کے سامنے عرض کروں اور کون سے رخ سے اس شہزادے کا ذکر کروں؟ دیکھیے یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ وہی روایات جو بچپن سے ہم سنتے چلے آتے ہیں، وہی روایات جو سنائی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ یہ معجزہ ہے اس مظلومیت کا کہ آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، ورنہ جو کربلا میں گزر گئی وہ اللہ بہتر جانے یا اللہ کا بندہ حسین بہتر جانے کس طرح علی اکبر کی میت پہ پہنچے ہوں گے، کس طرح سینے سے برچھی کی یعنی کو نکالا ہوگا، کس طرح لاش جوان کو اٹھایا ہوگا۔ میں اس کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے تفصیلاً مصائب تو نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ جس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے پہلے اس کے ظرف کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد میں اندازہ لگتا ہے کہ اس مصیبت کا اس کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ارے حسین اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ صبح عاشور جب انہوں نے معافی مانگی اور ان کی طرف آ گیا اور اس کے بعد میں کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو کہا کہ تم تو ابھی میرے مہمان ہو۔ کہا مولا بے شک میں مہمان ہوں، لیکن جب بہت دور تھا تب یہ بچوں کی آوازیں اللہ تش کی صدائیں آ رہی تھیں، اب تو میں خیام کے ایک دم قریب ہوں، اب یہ مجھ سے آوازیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے امام حسین نے اجازت دی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، جب بھی آپ سوچئے گا، جب بھی آپ غور کریے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اللہ اکبر، صبر امام حسین علیہ السلام،
واقعہ غریب تھا جو کربلا کے میدان میں امتحانات دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حر نے اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا۔ بیٹا بھوکا نہیں تھا، بیٹا 3 روز کا پیاسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ باپ کا دل تھا کہ بڑے اضطراب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہا تھا، اور جب وہ تلوار چلا رہا تھا تو یہاں سے شاباشی دے رہا تھا، حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ دشمنوں میں بیٹا گھر گیا۔ جب زخموں سے چور ہوا اور گھوڑے سے زمین پہ گرا تو بیٹے نے اپنے باپ کو آواز دی، بابا آئیے میری مدد کو، اور آقا حسین کو سلام کیا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ حسین کا ظرف کیا ہے۔ حسین کے سامنے جب علی اکبر زمین پہ پڑے ہوں گے تو حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے کہ حسین اس صاحب ظرف کا نام ہے کہ مقاتل کے جملے ہیں کہ جس وقت حر نے آواز سنی کہ بیٹا پکار رہا ہے، حر تیزی سے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ اما شہ سوار تھا، گھڑ سوار تھا، اور ظاہر ہے کہ بیٹا مصیبت میں ہو اور گھڑ سوار ہو، پوری قوت کو بروئے کار لایا ہوگا، تیزی سے ہوا میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے مقتل میں پہنچا ہوگا۔ لیکن تمام مقاتل اس بات کو لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے بچے کے قریب پہنچا تو اپنا غم بھول گیا۔ سبب یہ لکھا گیا اس سے پہلے جو 3 روز کا بھوکا پیاسا امام تھا وہ پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھا۔ اب جو وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حسین کے زانوں کے اوپر بیٹے کا سر ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارے آپ کئی روز کے بھوکے پیاسے ہیں، اے فرزند رسول کاش میں موجود تھا، میں اٹھا لیتا اپنے جوان بیٹے کی میت۔ بس عزیزان گرامی، حسین کی مظلومی کو جب بھی یاد کریے گا آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جیسے ہی حر نے یہ کلمات کہے، جھکا ہوا سر اٹھایا، بڑی حسرت سے حر کو دیکھا۔ حر کیا بات کر رہے ہو؟ کہ دستور دنیا یہ ہے کہ بوڑھے باپ اپنے جوان کی میت اٹھائے؟ ارے حسین کو گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے جوان کی میت اٹھاؤ۔ اے عزادارو، جو جوان کی میت کو ایک ضعیف کے ہاتھوں پہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہو، ہائے کربلا کا میدان، اسب عاشور، جہاں ایک بچہ آواز دے رہا ہے، ایک بوڑھا باپ یکو تنہا آواز دے رہا ہے چاروں طرف۔ میرا دل کہتا ہے کہ آواز دے رہے ہوں گے، آؤ عباس بھائی کا سہارا بنو، اے آنو محمد آؤ مامو کا سہارا بنو، اے قاسم آؤ میرے اپنے چچا کا سہارا بنو۔ ارے بھیا علی اکبر کا جنازہ پڑا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آخر میں ایک آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ حسین کا سہارا بنو۔ اللہ اکبر، امتحان کی منزلوں میں حسین اس عالم غربت کے باوجود اس تناسبات قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جوان کی میت لیے خیموں کی طرف۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ پروردگارہ جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا